بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آرٹس کونسل پاکستان کی ٹاک شو کمیٹی کے پروگرام مکالمہ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر حنا امبرین طارق، اور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں ٹاک شو کمیٹی کے چیئرمین جناب شکیل خان صاحب، اور ہمارے شہر کے ممتاز سینئر شاعر اجمل سراج بھی یہاں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ نوجوان شہر کے نمائندہ نوجوان شعراء موجود ہیں، میرے ساتھ عباس ممتاز صاحب اور محب احمد صاحب، ہدایت سائر صاحب اور زمن صاحب موجود ہیں۔ آج کا یہ پروگرام آرٹس کونسل کے ان مختلف اور منفرد پروگرامز کی طرح ایک منفرد پروگرام ہے۔ صدر احمد شاہ نے مختلف پروگرام اور رنگا رنگ پروگرام پیش کیے، اور ان کی قیادت میں آرٹس کونسل میں ہمیشہ ایک رونق لگی رہی، جو کہ آئندہ بھی انشاءاللہ لگی رہے گی۔ آج کا پروگرام ٹاک شو کمیٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ خاص نوعیت کا منفرد پروگرام یوں بھی ہے کہ دراصل یہ ایک مکالمہ ہے۔ یہ مکالمہ شہر کے ممتاز سینئر شاعر اور نوجوانوں کے درمیان ادب یا ہم اثر ادب کے حوالے سے ہے۔ جب ہم ہم اثر ادب کی بات کرتے ہیں تو اس میں نظم، غزل اور ادب کی مختلف دیگر اصناف بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ چونکہ یہ مکالمہ ایک سینئر شاعر اور نوجوانوں کے درمیان ہے، لہٰذا ہم ایک سینئر کے انداز نظر اور نوجوانوں کے دل میں اٹھنے والے سوالات کو ہم اثر ادب کے حوالے سے دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ پروگرام کے باضابطہ آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ٹاک شو کمیٹی کے چیئرمین شکیل خان صاحب ٹاک شو کمیٹی کا تعارف پیش کریں۔ وہ آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کے ممبر بھی ہیں، اور حال ہی میں 14ویں عالمی اردو کانفرنس کے آفیشیل کوآرڈینیٹر بھی انہیں نامزد کیا گیا ہے۔ میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آج کے پروگرام کے اہم نکات بھی بیان کر دیں اور ٹاک شو کمیٹی کا تعارف بھی پیش کریں۔ جی شکیل خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار مسعود صاحب نے لکھا ہے کہ قحط میں موت ارزاں ہوتی ہے، قحط میں موت ارزاں ہوتی ہے اور قحط و رجال میں زندگی۔ مرگ انبوہ کا جشن ہو تو قحط، حیات بے مصرف کا ماتم ہو تو قحط و رجال۔ ایک عالم موت کی ناحق زحمت کا، دوسرا زندگی کی ناحق تہمت کا۔ ایک سما حشر کا، دوسرا محض حشرات الارض کا۔ زندگی کے تعاقب میں رہنے والے ہمیشہ قحط سے زیادہ قحط الرجال کا غم کھاتے ہیں۔ آرٹس کونسل کراچی، ٹاک شو کمیٹی، اردو کانفرنس، یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے اب ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرٹس کونسل کراچی کو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تعارف پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابھی افضل مراد صاحب ہمارے آئے ہوئے ہیں دوست کوئٹہ سے، بڑے ادیب ہیں، شاعر ہیں۔ میں ان سے بتا رہا تھا کہ پورے پاکستان کی آرٹس کونسلز مل کر جتنا کام نہیں کرتی اتنا صرف کراچی آرٹس کونسل کرتی ہے۔ بے شک ایسا ہی۔ 2020 تو کووڈ میں گزرا، لیکن 2019 میں سال کے 365 دن ہوتے ہیں، اور ہم نے ان 365 دنوں میں 1000 سے زیادہ پروگرام کیے ہیں۔ تو اس طرح سے آرٹس کونسل کو ہم بیان نہیں کر رہے۔ ہم نے یہاں جو سلسلہ شروع کیا ہے اپنے صدر محمد احمد شاہ کی قیادت میں، وہ یہ ہے کہ مختلف دانشور، ادیب، شاعر، ان کو بلایا جائے اور ان کو نوجوانوں سے ملاقات کروائی جائے۔ وہ جو گیپ ہمارے درمیان پیدا ہو گیا ہے، وہ جسے جنریشن گیپ کہہ لیں یا عمر کے فرق کو گیپ کو کہہ لیں یا جو بھی، گو کہ ہر آنے والی نسل اپنے سے بڑی نسل سے آگے ہوتی ہے۔ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ شاید ہم بھی کسی زمانے میں یہ بات کہہ رہے ہوں کہ جناب یہ جنریشن گیپ ہے، یا ہمارے والدین ہم کو نہیں سمجھتے، یا ہمارے شعراء ہم کو نہیں سمجھتے، یا ہمارے دانشور ہم کو نہیں سمجھتے۔ اور آج کے نوجوان کے ساتھ بھی یہی مکالمہ ہوگا، یہی پریشانی ہوگی،
اور آج کا دور تو سوشلی اور مورلی جتنا آگے چلا گیا ہے کہ کہیں مورلی کہیں نیچے اور سوشلی بہت آگے. تو یہ جو اطلاعات کا ازدحام ہے, یا بعض اوقات اگر اس کو یہ کہا جائے کہ جناب اطلاعات کا یا یہ جو معلومات کا ہیضہ ہوا ہے, اس ہیضے کو کیسے روکا جا سکتا ہے, یا اس کو کس طرح سے چینلائز کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے اس کو ایک ایسے فورم میں لایا جا سکتا ہے کہ جہاں سب کچھ ہم ایک ساتھ بات کر سکیں اور بیٹھ کر بات کر سکیں. مونولوگ کا سلسلہ ہے, ڈائلاگ ختم ہو گئے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہی سب سے اچھی بات ہے. اجمل ہمارے درمیان موجود ہیں. میں اجمل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے دوست ہیں, ساتھی ہیں, میرے زندگی بھر کا ساتھ ہے میرا. بہت سارے ان سے پریویلیجز میں حاصل کر لیتا ہوں. دانشور ہیں, شاعر ہیں, کمال کا شاعر ہے جناب. سن یہ رونا نہیں گرانی کا, یہ تو بے قیمتی کا رونا ہے, اور میں نے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے, اور تو ہے کہ میری جان کو آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اب اجمل کو کیا تعریف کروں, میرے لیے تو یہ مشکل ہے. میرا دوست ہے بھائی ہر صورت میں, اور سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ بھائی میرا تو دوست ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارا ساتھی ہے. ہمارا تو آج جو ہم نے یہاں یہ نوجوانوں کو, عباس ممتاز ہے, محب ہے, ہدایت سائر ہے, یہ ہمارا زمن بیٹھا ہوا ہے, یہ ان کو اس لیے یہاں سلمان سربت آ گئے ہیں. تو ہم نے اس لیے یہ بات کی کہ میرا رول اس میں اس بات کے بعد ختم ہو جائے گا, جہاں میں اپنی بات ختم کروں گا, اگر آپ مجھے صرف 1 منٹ کی اجازت دیں, کہ میرا رول ختم ہو جائے گا. اجمل کا رول ہے, آپ کے سامنے آپ کے شعراء ہیں, آپ کے سامنے یہ سامعین ہیں, جن سے چاہیے جو بات کرنی ہے وہ کرو بھائی, بات کرو. وہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ, تو یہ ہم نے کلام کے لیے طلب کیا, آپ کو بلایا ہے, آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ آئیں. دیر ہوئی کہ تھوڑی سی آنے میں, لیکن آئندہ ہم یہ نکات ضرور بیان کر دیں گے کہ جب ہم آن لائن پروگرام میں جائیں گے تو ہم اس پروگرام کو وقت پہ شروع کرنے کی کوشش کریں گے, اس لیے کہ جو ہمارا ناظر باہر بیٹھا ہوا ہے پوری دنیا میں, وہ ہماری وجہ سے کیوں پریشان ہو. تو کوشش یہ کریں, سب کو معلوم ہے کہ کراچی میں اس ٹائم اتنا ہی ٹریفک ہوتا ہے اور روزانہ ہوتا ہے, تو آپ سب اس کے حساب سے آئیے. ہم آئندہ بھی آپ کو بلاتے رہیں گے, آرٹس کونسل آپ کی ہے, ہم سب آپ کے ہیں. یہاں پر جو کچھ بھی پروگرام ہو رہے ہیں وہ آپ کے لیے ہو رہے ہیں. اجمل صاحب, آپ کے ناظرین, آپ کے شعراء, آپ کی کمپیئر سب آپ کے حوالے. بہت بہت شکریہ. یہاں اس وقت جو ہے وہ سلمان سرور صاحب تشریف لے آئے ہیں, اسامہ امیر آ گئے ہیں, اور جوہر مہدی آ گئے ہیں, اور ثانی سید آ گئے ہیں. تو میں ان تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ یہاں آئیں, اور جس طرح سے ہم بیٹھ کے مختلف اوقات میں بات کرتے ہیں, بالکل اسی طرح سے آپ یہاں بیٹھیے, اور جو بھی بات ہم کر سکتے ہیں ایسی کہ آپ کے توسط سے اردو دنیا کا جو اس وقت جو نوجوان ہے اس کا ذہن پڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے سوچتا ہے. جو سوچتے ہیں وہی کچھ دکھائی دیتا ہے, جو سوچتے ہیں وہی کچھ دکھائی دیتا ہے, جو سوچتے ہیں وہی کچھ دکھائی دیتا ہے, سب اپنے ذوق تماشا کے ساتھ چلتے ہیں. یہ اور ایسے کئی اشعار کے خالق ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. 80 کے دہائی کے بہت اہم, معتبر, ممتاز, معروف شاعر. ان کی شاعری میں زندگی کے مختلف مسائل, ان کے تضادات اور ان سے پیدا ہونے والے سوالات اور ان کے جوابات بھی پائے جاتے ہیں. پوری اردو دنیا میں یہ اپنی خاص لب و لہجے کی وجہ سے ایک اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں. آج ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم سب ان سے ایک مکالمہ کرنے کے لیے ہم نے انہیں آج خصوصی دعوت دے کر بلایا ہے, اور اس مکالمے کا آغاز پہلا سوال میں ہی کر لیتی ہوں. اور وہ یوں ہے اجمل بھائی کہ ہم اثر ادب کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور آپ کی نظر میں ہم اثر ادب کا گراف اوپر کی جانب جا رہا ہے, رک گیا ہے, یا وہ گراف نیچے کی جانب آنے لگا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم اثر ادب سے آپ کی مراد یعنی اس وقت جو ادب ہے جی تمام سے ہے, تو لکھا جا رہا ہے ادب, اور جیسے پہلے لوگ کہتے تھے, لکھتے تھے,
افسانے اور ناول اور شاعری، وہ تمام اصناف جو ہے وہ ان میں کام ہو رہا ہے. اور ادب کا گراف جو ہے وہ عجیب ہے کہ اس کا اندازہ جو ہے اس میں 50 برس اور 100 برس کوئی معنی نہیں رکھتے. تو کوئی بھی ایسا بیرومیٹر، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس سے ہم ادب کا حال بتا سکے اس طرح کے جس طرح کوئی سمجھنا چاہتا ہے کسی اور مرغی کے دام کیا ہے، یا چاول کی قیمت کیا ہے، یا پیٹرول کی مصنوعات جو ہیں ان کے کیا حال ہے. تو ادب کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی دیر میں اس کے فیصلے ہوتے ہیں. عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم 3 بڑے شاعروں کا ذکر کرتے ہیں جن کے نام سے صدیاں ہیں. میر غالب اقبال. تو میر غالب اقبال تینوں جو ہے، جب آپ ان تینوں کو ان کے عہد میں جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ تینوں حضرات جب موجود تھے تو ان سے زیادہ فیم رکھنے والے لوگ دوسرے تھے، وہ نہیں تھے. یا ان سے زیادہ ہاتھ پاؤں مضبوط، ان سے زیادہ دربار تک رسائی حاصل کرنے والے لوگ موجود تھے. جیسے جب اقبال تھے تو اختر شیرانی کا جو ہے وہ طوطی بول رہا تھا. اختر شیرانی کو جو ہے وہ لوگ اٹھائے پھر رہے تھے اور پسند کرتے تھے. تو شاعری کا معاملہ یا ادب کا معاملہ بہت دیر میں، مثلا نسیم حجازی کا ناول جتنا بکتا ہے تو اتنا ناول قرۃ العین حیدر کا نہیں بکتا. یا ہرمن ہیس کا سدھارتھ تو 5000 چھپا ہوا ہوگا، لیکن عمارہ احمد کے جو ہے وہ 1.5 لاکھ جو ہے وہ کاپیاں چھپی ہیں. تو ادب کا معاملہ جو ہے وہ بہت مختلف ہے اور اس کے فوری نتائج آپ حاصل نہیں کر سکتے. تو اس میں ذرا وقت لگتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے میں یہ بات کہوں کہ جو ان چیزوں کو بہت ایک جملے میں بات کر لیتے ہیں کہ بہت تنزل آ گیا ہے، بڑا انحطاط ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں جب دیکھتا ہوں نوجوانوں کو، اتفاق سے ان کے نمائندہ یہاں 4 یہ اور 4 یہ بیٹھے ہیں، تو ان کو دیکھ کے مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں تو ان جیسا نہیں تھا، یعنی یہ مجھ سے کہیں آگے بڑھے ہوئے لوگ ہیں. بہت اچھی بات. تو ہر دور میں مگر ان لوگوں سے جو توقعات ہیں وہ جن لوگ ہمیں اپنے آپ سے اتنی توقعات نہیں تھی جتنی ان لوگوں سے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بھی پایا ہوا ہے اور خود کو بھی پایا ہوا ہے. تو یہ تو پلس والے لوگ ہیں. تو کبھی بھی جو ہے نا نوجوان کسی بھی عہد کا ہو وہ ضرور ایک قدم آگے بڑھا اگر وہ اپنی روایت سے جڑا ہوا ہے. روایت سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم روایت سے جڑتے ہیں تو ہم آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کا جو علم ہے اس کے وارث بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو اگلا قدم ہوتا ہے وہ ہمارا قدم ہوتا ہے. تو ایک بڑے سفر کے ساتھ ہم بڑے کینوس کے ساتھ نظر آتے ہیں، نہ کہ ہم ایک اپنی اکائی کو لے کے اگر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کچھ نہیں ہوتے. تو یہ روایت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. بہت شکریہ ارجن بھائی، قطع کلامی معاف کیجیے گا. میں چاہتی ہوں کہ ہم آپ سے زیادہ سوالات پوچھیں ضرور، اور اس طرح سے مختلف موضوعات کو یہاں مل کر ایکسپلور کریں اور وہ چیزیں ڈسکور کریں جن سے ہم محروم ہیں. تو میں صرف 1 منٹ کے اجمل بھائی نے مجھے اور سلمان ثروت کو تو اس گفتگو سے نکال دیا، کیونکہ ہم تو بیلنس شیٹ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بھائی ادب کی بیلنس شیٹ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس نہیں ہو سکتا. تو میں اور آپ تو اس فہرست سے باہر ہو گئے، اس لیے کہ ہم نے تو ساری زندگی یہی کیا ہے، کیا بیلنس شیٹ بنائی، پروفٹ اینڈ لاس بنایا، یہ کیا. تو میں چاہوں گی کہ آپ کے برابر میں جو نوجوان شہر کی نمائندگی کر رہا ہے ہدایت سائر، اس کے دل میں جو سوال امڑ رہا ہے وہ آج پوچھ لیں. ضرور. سوال تو بہت ہے. سوال تو خیر ظاہر سی بات ہے، اجمل بھائی سے جب سے اس دشت میں قدم رکھا ہمیشہ رہنمائی بھی رہی، ہمیشہ انہوں نے حوصلہ افزائی بھی کی. لیکن جیسے کہ آپ نے بھی کہا، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ 80 کی دہائی کے یہ لوگ ہیں، وہ جو ہماری پیدائش کا عرصہ ہے اس میں یہ ماشاءاللہ سے اس شہر میں جگمگا رہے تھے. سو
वहां से लेके शायरी का तारुफ जरूर रहा, फिर उसके बाद 97 से तो बाकायदा तौर पे जिसे कहते हैं ना कि रूहानियत से निकल के जो है जिस्मानी तौर पे इनका साथ और शफकत हासिल रही। तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ अजमल भाई, चूंकि जो दौर आपने देखा उस वक्त हम नहीं थे, 80 की दहाई का, 90 का जो अवाइल थे, तो बड़ी खूबसूरत दास्तानें मिलती हैं हमें। इस शहर का जो माहौल था, जो एक अपनाइयत थी, जो एक तरबियत थी, जो मामलात थे, हालात व वाकयात थे, बड़े डिफरेंट थे। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर जैसे हम असर अदब की हम बात करते हैं, तो अगर उस अरसे के साथ अपने इस मौजूद को अगर थोड़ा तकाबुल किया जाए तो क्या समझते हैं कि वो क्या कमियां हैं, वो क्या खामियां हैं कि जिनसे हम गुजर रहे हैं, और गुजरने के बाद कहीं कहीं हमारे दिल में ये रहता है कि वो अदब, वो चीज तख्लीक नहीं हो रही कि जिसकी जरूरत है इस दौर को। क्या समझते हैं आप? बहुत लंबी बात की है तुमने। तो मुख्तसरन मैं इस सवाल को मुख्तसर कर देती हूँ। हिदायत सायर शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त नौजवान अदब लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और जो सामने आ रहा है, उसमें क्या रुझानात नजर आ रहे हैं आप? देखें, ये तो बात ये है कि जो लोग लिख रहे हैं और उसमें जो रुझानात नज़र आ रहे हैं वो उनके एहसासात, उनके अफकार और ज़िंदगी से और ज़माने से वो जो कुछ कशीद कर रहे हैं उसका बयान है। और उसका मैंने पहले भी कहा कि उसको आप इतनी जल्दी से देख नहीं सकते। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप अपने हाथ को अगर ऐसे करके देखना चाहेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा, यानी आपको अपना हाथ ही नहीं नज़र आएगा, लेकिन जब आप उसको और दूर करेंगे तो नज़र आएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी आप कुछ इन लोगों के, नए लोगों के जो लिखना है उनका, उसके बारे में सिवाय ये कि वो अपना इजहार कर रहे हैं और वो इजहार, उस इजहार में वो कामयाब है। मसलन जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, मैंने इनकी शायरी सुनी है और जो जिनकी ये नुमाइंदगी कर रहे हैं, यानी पूरी उर्दू दुनिया में कई 100 नौजवान हैं। मैं इस पाकिस्तान में जो है वो मेरे ख्याल में 100 से ज़्यादा नौजवानों को तो मैं जानता हूँ कि जो उर्दू के जैनमैन लिखने वाले हैं, जो पैदा हुए हैं, और इससे भी ज़्यादा होंगे जिनको मैं नहीं जानता। फिर पूरी उर्दू दुनिया में वो मौजूद हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। अब ये है कि वक्त ने उनको कैसा किया है। असल में जो इसने बात शुरू की थी हिदायत ने, वो मुझे ख्याल आया कि अल्लामा ने एक शेर कहा और उसकी जो है वो उसकी तफसीर इस दौर में अब नज़र आती है। वो है कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। आज कल जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं 80 की दहाई की, तो हम किसी के भी दरवाजे पे बगैर उससे बताए चले जाते थे और वो हमें खंदा पेशानी से कबूल करता था। और उसके बाद 6 घंटे के बाद जब 1 बज जाता था रात का, तो वो कहता था तुम कैसे जाओगे, तुम तो बहुत दूर रहते हो और तुम कैसे जाओगे। तो एक अगर कोई आदमी जो है वो कहता कि मैं चला जाऊंगा, तो वो कहते नहीं, अब सुबह जाना, ये ड्राइंग रूम है, ये सोफा है और यहाँ सो जाओ। और ये 4 किताबें लाके वो मेज पे रख देता था और एक गिलास पानी और एक बोतल पानी रख दिया, उसने जग रख दिया कि तुम पढ़ो लिखो और सुबह जो है जाना। क्या अच्छे दिन होंगे। हाँ, तो ये मेरी तो तमाम नौजवानी जो है वो ऐसी दोस्तों के साथ गुजरी है जो मुझसे सीनियर थे। उनमें कुछ लोग अभी जिंदा हैं। अच्छा, देखिए जैसे सलीम कौसर, जैसे साबिर जफर। सवाल भी मेरा यही था कि बेसिकली ब्रिज करना ना उस टाइम को इसके साथ। तो मैं थोड़ा सा वो अहवाल जानना चाह रहा था। तो ये बता रहे कि क्या फर्क था उस दौर में और इस दौर में। सवाल थोड़ा लंबा, लेकिन ये था बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जो मशीनें हैं ना, उन्होंने हमें एक तो हमारी मुरव्वत को जो है वो खत्म किया है। यानी अब आपने जो है मैं आ गया जनाब शकील खान के दफ्तर, शकील भाई कहने अरे यार क्या हाल है, आओ यार। मैं तो जो है वो, तुमने तो बताया भी नहीं, तुमने तो फोन भी नहीं किया, तुमने कल भी बात हुई थी, तुमने नहीं बताया कि तुम आओगे। तो अब ये कि ये इजहार है हमारा, तो हमारी मुरव्वतें और एक दूसरे के लिए वक्त को सर्व करना,
یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ کم ہوتی چلی گئی. اس سے جو ہے جو بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں وہ ہوئے ہیں. آج کا نوجوان صرف اور صرف وہ جاتا ہے اور وہ کسی ویب سائٹ پہ جا کے جو ہے وہ غالب کے بارے میں پڑھتا ہے, وہ کسی ویب سائٹ کے بارے میں جا کے میر کے بارے میں پڑھتا ہے, وہ کسی ویب سائٹ پہ جا کے اقبال کے بارے میں پڑھتا ہے, اور یہ جانے بغیر کہ اس ویب سائٹ نے کتنی غلطیاں پھیلائی ہوئی ہیں اور کتنے جو ہے وہ معاملات کو گڑبڑ کیا ہوا ہے. ساری کی ساری اردو شاعری جو اس وقت نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے سب مشکوک ہے, اس لیے کہ غلط ہے. بہت سارے جو ہے وہ بڑی بڑی ویب سائٹ نے, میں نام نہیں لینا چاہتا کہ ان کی دل آزاری ہوگی, لیکن آپ دیکھیے انہوں نے سب کے کلام کو جو ہے وہ ان کے مصروں میں جو ہے ایسی غلطیاں ہیں, وہ اتنی جلدی میں تھے ساری چیزیں ڈال دی ہیں. اب آج کا نوجوان جو ہے وہ لائبریری میں بیٹھ کے ہم لوگ یہ تو کر رہے ہیں, لیکن وہ کتاب کوئی کتاب نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سیریز میں جو کتاب رکھی ہوئی ہے میں یقین سے کہتا ہوں برسوں اس کو کوئی نہیں نکالے گا. تو یہ کتنی عجیب بات ہے. جب تک آپ ایک کتاب پڑھنا, میں آپ سب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے جن لوگوں کو دیکھا اور میں نے اپنے جو بزرگوں کو دیکھا ان میں بہت فرق ہے. آج کا نوجوان تو کتاب پڑھنے سے بھی آشنا نہیں ہے, اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کتاب پڑھتے کیسے ہیں. کتاب جب پڑھی جاتی ہے وہ اپنے حرف اول سے لے کے حرف آخر تک پڑھی جاتی ہے, تب کتاب کہیں کھلتی ہے. آپ کتاب پڑھتے ہیں, آپ لوگ کتابیں مطلب خاص طور پہ شاعری کی کتاب پڑھنے والے لوگ کہیں سے بھی تھوڑا سا پڑھ لیا, کہیں سے بھی کوئی چیز پڑھ لی. اسی طرح جو ہے افسانے پڑھنے والے لوگ وہ بھی جو ہے وہ سرسری گزرتے ہیں, نہ پیش لفظ پڑھتے ہیں, نہ دیباچہ پڑھتے ہیں, نہ اس میں اگر کوئی اختتامی کلام ہوتا ہے تو وہ پڑھتے ہیں. کتاب نہیں کھلتی. اور کتاب جب کھلے, میں کہتا ہوں کہ آپ ایک کتاب پڑھیں لیکن اس کتاب کا حق ادا کر دیں, کتاب آپ کو آدمی بنا دے گی وہ ایک کتاب. اور آپ ہزاروں کتابیں پڑھیں اور اچک کے اور کبھی ادھر سے پڑھ لیا کبھی ادھر سے پڑھ لیا, آپ کبھی اس کتاب سے آشنا نہیں ہو سکیں گے. تو آج کے نوجوان کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کو فوری رزلٹ چاہیے. جیسے کہ کوئی بچہ کوئی بیج لگائے زمین میں اور پھر صبح اٹھ کے جو ہے اس کو کھود کے دیکھے کہ جو ہے یہ جو ہے پھوٹ رہا ہے یا نہیں پھوٹ رہا ہے. تو وہ اس کا کام آج کے نوجوان کا کام بالکل ایسا ہے کہ وہ فوراً جو ہے اس کو رزلٹ چاہیے, انسٹنٹ کافی کی طرح انسٹنٹ رزلٹ چاہیے. بالکل. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت اچھی گفتگو جا رہی ہے. میں چاہتی ہوں کہ اب عباس ممتاز صاحب اپنا سوال کریں آپ سے تاکہ ہم اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اس سے پہلے کہ میں اجمل بھائی سے سوال پوچھوں, میں شکیل خان صاحب آپ کا, ڈاکٹر ہنا آپ کا اور آرٹس کونسل کا, احمد شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت ہمیں ایک اپرچونیٹی پرووائڈ کی ہے, موقع دیا ہے کہ ہم اتنے سینئرز کے ساتھ بیٹھیں اور ایک لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ. تو سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کا کافی حد تک تو آپ نے خود ذکر کیا, لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نوجوان آج کل کے جو ہیں, جو آپ تک جن کا کلام پہنچا, آپ کی یقیناً گہری نظر ہے پورے پاکستان پر اور دنیا بھر کے ادب پر, تو کیا سمجھتے ہیں آج کل کا نوجوان جو شعر کہہ رہا ہے, اس کے مضامین, اس کا در و بست, اس کا جو تمام جو ادب کریشن ہے, اس پر آپ کتنے مطمئن ہیں اور کون سے ایسے میدان ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر محنت کی ضرورت ہے نوجوانوں کے لیے؟ نہیں, بہت اچھا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ جو لوگ لکھنے والے ہیں وہ سب بہت قابل قدر ہیں. اور چونکہ دیکھیے میں ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو سب کو کہ جو بیرونی عوامل ہوتے ہیں وہ کسی حد تک تو ضروری ہوتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو قدرتی طور پہ ایک شاعر پیدا ہوا ہے, ایک بچہ, ایک نوجوان, تو وہ خود اپنے آپ میں ایک پھول کی طرح ہے, اس میں سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں. تو اس کو جو ہے وہ صرف بیرونی عوامل اگر وہ صحیح سے درست کار فرما ہو جائیں اور مل جائیں تو وہ اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن آپ اس کے ہونے سے, اس کے وجود سے جو ہے نا اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ وہ تو اپنی جگہ پھول کی طرح ہے, وہ تو لکھنے والا, وہ تو پیدا ہو چکا ہے, اور اس کی خوشبو مجھے جو ہے وہ میرے مشام میں آتی ہے, میں اس کو جو ہے وہ
دیکھ سکتا ہوں. اب رہ گیا معاملہ اگلی بات کا کہ جو عوامل ہیں جو کسی پودے کو جو ہے وہ درخت بناتی ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں, وہ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اس پہ بات کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ہر ایسے نوجوان سے کہ جو ادب کے میدان میں ہے کہ وہ عصری ادب کو ہی نہ سمجھے کل ادب. یعنی ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو تو وہ اپنے ہمعصروں کی شاعری میں گتم گتا ہے, نہ کہ وہ انہوں نے کسی نے نظیر کو پڑھا ہو. میں یقین سے کہتا ہوں, میں نے جتنے لوگوں سے میں ملتا ہوں, مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جس نے اقبال پڑھا ہو. مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی نے غالب کا جو ہے وہ پڑھنے کا حق ادا کیا ہو. مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی نے میر کو پڑھا ہو. اچھا اب آپ پوچھیں گے اس نے عباس تابش کو پڑھا ہوا ہوگا, اس نے اختر شمار کو پڑھا ہوا ہوگا, اس نے کسی ایسے ہی ہمارے اجمل سراج کو پڑھا ہوا ہوگا. بھائی اس سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو جو ہے وہ, ہاں بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ہمعصروں کے کلام میں کہاں گھوم رہے ہیں بھائی. اس کو تو آپ کو جو ہے وہ میری طرف سے تو اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے کہ اس کو کیوں دیکھ رہے ہو, یہ تو گھروں میں جھانکنے والی کیفیت ہے. تم تو جو ہے وہ اپنے جو تمہارے اسلاف ہیں ان سے جو ہے وہ سیکھو کہ وہ 3 صدیاں ان کے نام کیسے ہو گئیں, تو ان کی طرف جاؤ گے نا, نہ کہ تم اپنے ہمعصروں کو جو ہے وہ کلام میں. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہے کہ تمام کی شاعری ایک جیسی ہو گئی ہے. اب یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی فلاں صاحب کی غزل ہے کہ نہیں, یہ تو ان کی غزل ہے. اچھا ان کی ہے. یعنی ان کی اپنی جو شخصیت تھی, جو اپنی اٹھان تھی اپنے آپ کی, وہ انہوں نے جو ہے وہ گنوا دی اپنے ہمعصروں کی شاعری میں گھل گھل کر. تو اس سے جو ہے وہ بہرحال ایک اجتناب ضروری ہے, اگر میں اپنی بات پہنچا سکا ہوں آپ تک تو. جی بالکل. آپ نے بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, مجھے اجمل بھائی نے جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی تھی کہ کتاب کو پہلے حرف سے لے کر آخر تک پڑھنے کی بات, مجھے ایک کتاب کا انتصاب یاد آیا. مطلب اور میں سوچتا ہوں کہ یار کیا چیز ہے یہ. مطلب اس کا انتصاب ہے کہ پرے کاؤ پارائے سنگ کے نام. پرے کاؤ طاہر بھائی, پرے کاؤ پارائے سنگ کے نام. وہ پرے کا جو والدہ محترمہ کی قبر پہ اگنے والی پہلی گھاس کی پتی تھی. کیا بات ہے. اور وہ پارائے سنگ جو والد محترم کا لوح مزار ہے. مطلب میں حیران ہوں, آج بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ شخص کہاں, یہ مصنف کہاں سے لے کر آیا یہ بات. کیا بات. اور جس آدمی نے لکھا, خیر وہ بھی 52 گز کا آدمی ہے, اس سے زیادہ اچھی اردو, اس سے زیادہ اچھا انشا پرداز مختار مسعود سے زیادہ اچھا انشا پرداز مطلب میری نظر سے تو نہیں گزرا اردو میں. کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان سے زیادہ اچھے انشا پرداز تھے, لیکن یہ کہ مختار مسعود کو جو میں نے پڑھا کہ نیکی اور بدی کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے, ایک قدم آگے بڑھائیں تو اشرف المخلوقات, ایک قدم پیچھے ہٹائیں تو ننگے کائنات, اور درمیان میں ٹھہر جائیں تو محض ہجوم آبادی. بہرحال ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں بیچ میں آ جاتا ہوں. یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے ساتھ نوجوان شعراء جو موجود ہیں, یہ ہم لوگ اجمل بھائی کی جوانی میں تو نہیں تھے, لیکن ہم پھر بھی اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اجمل سراج جیسے سینئرز مہیا ہیں, ہمارے عہد میں موجود ہیں, ہمارے دور میں موجود ہیں, اور ہمیں ان سے مستقل سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. تو میں اپنے اگلے نوجوان شاعر, ادیب شاعر ہیں میرے خیال سے, ہاں, تو زمن اعجاز کی جانب چلتی ہوں کہ آپ اپنا سوال کیجئے اجمل بھائی سے. آپ وہ کھول دیں, آپ بات کیجیے. اجمل بھائی ویسے تو ذہن میں بہت سارے سوال ہیں, تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا سوال کیا جائے. ایک کر لو کوئی. تو ایک مختصر سا سوال ہے کہ اچھا شعر کیا ہے. اچھا شعر کیا ہے. واہ, زمن اچھا شعر جو ہے, دیکھیں شعر جو ہے وہ بہت بڑی بڑی باتیں کی گئی ہیں, اور آپ نے کہا کہ اتنا سا چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں, یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور بہت بڑی بڑی ہر آدمی نے اس پر بات کی ہے, اور ہر دور میں یہ سوال کیا گیا ہے, اور ہر لکھنے والے سے یہ سوال کیا گیا ہے. اب شعر کا معاملہ یہ ہے کہ شعر کے کوئی معنی نہیں ہوتے, شعر کے کوئی مستقل معنی نہیں ہوتے. شعر کے معنی اگر طے ہو جائیں تو وہ شعر نہیں ہے.
ہاں وہ بڑی خبر اچھی ہے. بات کی, بڑی اچھی شعر بات کے ہے. معنی طے نہیں ہوتے. مستقل معنی نہیں ہے. ہاں شعر کے کوئی مستقل معنی نہیں ہوتے. واہ، شعر واہ، کے معنی بہت اہم ہوتے بات ہیں ہے ایک. یہ. ہاں کبھی وہ کیسے نظر آتا ہے, کبھی کیسے نظر آتا ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ اچھا شعر کیا ہے. اچھا شعر, ہمارے دوست جو ہے وہ ایک ہمارے دوست تھے, تو وہ کہتے تھے کہ اچھا شعر جو ہے نا وہ جب آدمی ایسے کرے کہ ہائے, یعنی اچھا شعر آپ کے دل کو چھوتا ہے. اچھا شعر آپ کے دماغ کو نہیں, آپ کے دل پہ اثر انداز ہوتا ہے. ورنہ شعر سن کے آپ یہ نہیں کہتے کہ ہائے. تو یہ ایک فرق یہ بھی ہے کہ شعر جو ہے وہ آپ کے دل کو چھوتا ہے. اچھا شعر جو ہے اس کی ایک تعریف یہ ہے کہ شعر مختلف جزیات سے مل کر ایک بنی ہوئی چیز ہے. شعر کی جو ہے نا جزیات ہیں. شعر کوئی اکائی بنتا ہے تو اس میں بہت سارے اس کے ایلیمنٹس ہیں. جہاں کوئی بھی ایلیمنٹ اس کا کمزور ہوتا ہے وہ شعر کو کمزور کر دیتا ہے. شعر اپنی زبان میں, اپنے بیان میں, ان تمام چیز کے جو یعنی کہ جو بیرونی عناصر ہیں ان تمام میں پورا مکمل ہونا چاہیے. اور پھر وہ ایک ایسی بات ہو کہ جس کو سن کے, جیسے ہم بعض اوقات کسی دیوار کو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو دیوار ہے, یہ شاعری ہے. یہ یعنی ہم بعض چیزوں کو دیکھتے ہیں جو شعر نہیں ہے, لیکن ہم ان کو دیکھ کے ہمیں ایک دم لگتا ہے کہ جیسے شاعری ہے. تو شعر کی جو ہے نا وہ بہت ہی عجیب پہچان ہے کہ شعر سنیں گے آپ تو آپ کو جو شعر کا شائق ہے, شعر کا شوق رکھتا ہے, اس کو شعر جو ہے وہ فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شعر ہے اور یہ شعر نہیں ہے. بہت عمدہ بات. کیا اچھا ہے. بہت عمدہ. اگلا سوال محب احمد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجمل انکل یہ بتائیں کہ عام طور سے معاشرے میں جو ایک ہمارے تاثر ہے کہ اگر کوئی شاعر ہے یا ادیبوں کے حوالے سے اتنا نہیں, لیکن شاعروں کے اوپر خاص طور پہ معاشرہ دیکھتا ہے کہ یار یہ شاعر ہے, یہ تو ایسی بس لاؤ والی آدمی ہے, یہ تو کچھ کر نہیں سکتا اپنی زندگی میں, یا اس کے پاس صرف ایک ہی کام ہے, کھویا رہے گا اپنے خیالات میں اور اپنے معاملات میں. تو یہ تاثر ہے کیوں, پہلی چیز یہ. اور دوسری چیز غلط ہے وہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن کیوں غلط ہے؟ اگر ہم سے کوئی یہ چیز پوچھے کہ بھائی تاثر کیوں غلط ہے تو ہم اس کو کیا جواب دیں؟ نہیں دیکھیں, یہ تاثر جو ہے نا غلط نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ دیکھیں آپ خود بھی شاعر ہیں اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آپ شاعر ہیں اور آپ اس معاشرے میں ایک جد و جہد میں مصروف ہیں پڑھنے لکھنے کی, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ تو جو ہے بالکل ساری چیزیں ٹھیک کرتے ہیں, وقت پہ گھر جاتے ہیں, اپنے امی ابو کا کہنا مانتے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو غلط تاثر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ صدیوں کا قصہ ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. اور شاعر کا ایک مسئلہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, کردار گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. تو اقبال ایسے شاعر ہیں کہ جن سے آج بھی جو ہے وہ نسلیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں اور کھڑی ہوتی ہیں, اور اقبال سے طاقت لے کے ایک آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. یعنی ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں ایسے کہ اگر اقبال ہماری زندگی میں نہیں ہوتا تو ہم ایسے ہو ہی نہیں سکتے تھے. اگر اقبال, یعنی وہ کڑی ہے ہماری تاریخ کی کہ اقبال اگر نہ ہو تو ہم لوگ پتہ نہیں کہاں ہوتے اور کیا ہوتے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ شاعر کا عمل, یعنی شاعر کا عمل آپ اس کے فکر میں دیکھیں. جیسے اقبال کا ایک شعر اور مجھے یاد آیا کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی بتائے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے, کوئی بتائے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے, جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے. یعنی وہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی میں جو ہے عمل کا آدمی نہیں ہوں. تو مسئلہ کیا ہے, اور دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ عمل کون سا عمل, یعنی ایک آدمی جو مزدور ہے وہ محنت کرتا ہے 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے,
اور ایک آدمی جو فکر کرتا ہے, سوچتا ہے. اب آج کی دنیا نے حساب لگا کے بتایا ہے کہ کتنی قوت اور کتنی کیلوریز اور کتنی طاقت اس کو جو ہے وہ اس کی خرچ ہوتی ہے جو تھنکر ہے, وہ مزدور کی اتنی نہیں ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے عملی اور باعملی جو ہے نا وہ یعنی شاعر کے لیے, شاعر میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ آپ شاعر سے, جیسے ہم اسلامی ٹرمز میں اگر بات کریں تو آپ شاعر سے متقی ہونے کا مطالبہ نہ کریں, آپ شاعر سے اس کے مخلص ہونے کا مطالبہ کر سکتے ہیں. آپ اس سے اس کے اخلاص کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ اخلاص والا ہو, خلوص والا ہو, مخلص ہو, لیکن وہ متقی نہیں ہو سکتا. وہ متقی ہوا اور اس کا کام جو ہے وہ خراب ہوا. آپ دیکھیے, میں تو ایک بات اور بھی کہتا ہوں, آپ پوری ہماری تاریخ دیکھ لیجئے اردو شاعروں کی, کہ اردو شاعروں میں جو شاعر گرتے پڑتے آتے ہیں مشاعروں میں, سارے وہی فیم ہوتے ہیں. کوئی بھی جو ہے مقطع چکتا, کوئی بھی ٹوپی اور شیروانی لگایا ہوا شاعر جو ہے وہ ہم نے کبھی بھی مقبول نہیں دیکھا کہ ابھی جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھ کے آ رہا ہے اور مشاعرے میں 1 بجے اس کا نمبر آ رہا ہے. نہیں, یہ معاملہ ہی بالکل دیگر ہے اور اس میں بہت لمبی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ہم پروگرام کو اور آگے بڑھاتے ہیں. اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں, اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں, ہے نا. تو یہ تو سب بہرحال. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان شعراء یہاں موجود ہیں, ان میں سے کوئی بھی متشاعر اور متشاعرات کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا. تو اگلا سوال آ رہا ہے ثانی سید کی جانب سے. اسی لیے میں نے کہا تھا کوئی متشاعرات کے بارے میں اور متشاعر کے بارے میں. اب ایک تو بات یہ ہے شکیل بھائی, میں واضح کر دوں, ایک تو یہ ہے کہ ہمارے دوست بہت سارے کامریڈ ہیں اور بہت سارے رائٹسٹ ہیں. اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ میں اکثر ان دوستوں سے بھی کہتا ہوں, جو وہ کہتے ہیں کامریڈ کہاں ہیں آپ, تو میں کہتا ہوں بھائی میں تو کامریڈ نہیں ہوں. تو اب ان کو عادت ہو گئی ہے, تو انہوں نے شاید آپ تک بات پہنچائی ہے, اڑی اڑی پہنچی ہے آپ تک. اور دوسری بات یہ ہے کہ اجمل بھائی سے سوال پوچھنا میرے لیے بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے, جیسے میرے دماغ میں کوئی سوال آتے یا تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوتا یا فون کر کے پوچھ لیتا ہوں. تو اب اس میں یہ ہے کہ اب ایک سوال جو میرے خیال سے یہاں بیٹھے ہوئے اور بات پہنچ رہی ہے اور یہ باتیں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. آپ نے جو شروع میں کہا تھا کہ اختر شیرانی جو ہے وہ اپنی زندگی میں اقبال سے زیادہ مشہور تھے, ظاہر سی بات ہے, اس میں عوام کا بھی دخل ہے, حالانکہ اس زمانے کے عوام کا مزاج بھی ہم سے بہت اعلیٰ تھا اور ذوق بھی ہم سے بہت بلند تھا. کوئی شک. اب اس میں یہ سوال آتا ہے کہ عوام کی رائے کی کتنی اہمیت ہے ادب کے معاملے میں, اور کیا ادب خواص کے لیے ہے یا عوام کے لیے؟ بڑی اچھی بات, بہت اچھی بات, بہت اچھی دیکھیں بات. میر صاحب نے کہا کہ شعر میرے ہیں گو خواص پسند, پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. تو معاملہ یہ خواص کا ہے. اچھا, معاملہ خالی ادب کا نہیں, ساری جو دنیا کی جو یعنی کمانڈ ہے, دنیا کے جو مسائل اور معاملات اور وسائل, وہ سب خواص کے ہی ہاتھوں میں ہوتے ہیں ہمیشہ. لاکھ آپ جو ہے وہ ازم لے آئیں اور جمہوریت لے آئیں اور بہت ساری چیزیں آپ نے بھی دیکھی تاریخ میں, لیکن آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ نظر وہی آئے گا کہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا خواص کے پاس ہوتی ہیں. اچھا, معاملہ کیا ہے کہ جب خواص اور عوام یعنی جب اخلاص کے رشتے میں جڑتے ہیں تو وہ پھر ایک ہو جاتے ہیں. جیسے میر صاحب نے کہا ہے, میر صاحب کہتے ہیں کہ پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں ہم جب دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے ابھی ایک بات کی کہ 3 شاعر 3 صدیوں میں آ گئے ہمارے یہاں اردو کے, تو آپ جب ان تینوں کو غور سے دیکھیں گے تو آپ ان میں تینوں میں ایک بات کامن دیکھیں گے کہ وہ عوام اور خواص میں یکساں جو ہے وہ اپنا اثر رکھتے ہیں. مطلب میر کا ایک شعر ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. میں یقین سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بے پڑھے لکھے آدمی کو, جس کو الف بے نہیں لکھنا آتی ہو, آپ اس کو یہ شعر 10 آدمی بٹھائیں ایسے جنہوں نے پڑھا لکھا نہیں ہے کچھ, لیکن ہمارے سماج کے لوگ ہیں, وہ
آپ انہیں یہ شعر سنائیں, پھر ان سے وہ پوچھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے وہ شعر سمجھ رہے ہیں, حالانکہ یہ شعر جو ہے یہ خواص کا شعر ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ دیکھیے کتنا مشکل شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت دی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ایک تو اتنی مشکل بات کو علامہ نے اتنا آسان کر کے کہہ دیا, اور آپ یہ عوام سے پوچھیں آپ اس شعر کے بارے میں, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ شعر کیا ہے. ایک مشکل بات کو آسان کر کے انہوں نے پیش کیا ہے. یا علامہ یعنی علم الکلام کا سب سے بڑا مسئلہ جبر و قدر ہے جی, اور علامہ اس کو 2 مصروں میں ایسے نپٹا دیا ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات, تقدیر کے پابند جمادات و نباتات, اور مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند, کہ وہ تقدیر کا پابند نہیں ہے, اس کا ایک ٹریک ہے, اس کا ایک روٹ ہے, وہ بتا دیا گیا, وہ اس پہ چلتا ہے. تو یعنی شاعر جو ہیں وہ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ 4, 8, 10 لفظوں میں, مطلب ایک شعر میں 16 لفظ ہوتے ہیں, کبھی 17 ہوتے ہیں, کبھی 11 ہوتے ہیں, کبھی 12 ہوتے ہیں, اور اس میں وہ اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں اور لوگوں تک پہنچتی ہے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ یہ عوام اور خواص کا معاملہ ہے, یہ الگ الگ نہیں ہے. جب کوئی کامیاب تخلیقی تجربہ ہوتا ہے, جب تخلیقی تجربہ کامیاب ہوگا تو وہ دونوں کے لیے یکساں ہوگا, عوام کے بھی خواص. واہ کیا بات, بہت اچھی بات. خواتین و حضرات, صدر احمد شاہ کی نگرانی میں اور ان کی ولولہ انگیز قیادت میں آرٹس کونسل مستقل مسلسل ترقی کے مراحل طے کرتا جا رہا ہے. آج کا یہ پروگرام بھی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم یہاں آڈینس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور دنیا بھر میں یہ پروگرام لائیو دیکھا جا رہا ہے. ہم سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے درمیان ہمارے بہت ہی اچھے پیارے عبد الرحمن مومن تشریف لا چکے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو حاضرین اور ناظرین کو سلام, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر حنا آپ کا, شکیل بھائی کا, کہ اتنی خوبصورت نشست میں آپ نے مجھے مدعو کیا, اور ان بہت مختلف نوعیت کی یہ نشست ہے. عموماً جو پروگرامس ہوتے ہیں آرٹس کونسل میں بھی یا کہیں اور بھی, تو اس میں پہلے سے موضوع طے ہوتا ہے. اچھا, یہ ایک تجربہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں, بالکل, کہ جس میں کوئی موضوع جو ہے وہ فکس نہیں ہے. بہت اچھی بات. اچھا, جب یہ بات میرے ذہن میں پہلے آئی نا, تو میں یہ سوچنے لگا تو کہ پھر تو گفتگو جو ہے وہ بہت ویورڈ ہو سکتی ہے, اور وہ تسلسل کیسے رہے گا. لیکن یہاں آنے کے بعد اور ابھی تک کی گفتگو سننے کے بعد یہ احساس ہوا کہ اس کا ایک الگ حسن ہے کہ جب مختلف دماغ جو ہیں ان کے ذہنوں میں جو سوال آ رہے ہیں, اور پھر ظاہر بات ہے ہمارے مہمان جو ہیں جو جواب دے رہے ہیں, ان کے لیے تھوڑا مشکل تو ہو رہا ہوگا کہ ایک باؤنسر آ رہا ہے تو ایک یارکر آ رہی ہے, الگ الگ بالرز ہیں, لیکن گگلی کرانا چاہ رہے اچھا, اب اس میں یہ کہ خوبصورت بات یہ ہوئی کہ اجمل بھائی نے ان جوابات میں ایک تسلسل قائم رکھا, اور یہ اور جسے کہنا چاہیے کہ پرمغز ہو گئی یہ نشست. میں کوئی نیا سوال تو نہیں کروں گا, میں چاہوں گا کہ وہ تسلسل قائم رہے, کیونکہ یہاں پر بنیادی نوعیت کا بھی سوال کیا جیسے زمن نے کہ شاعری کیا ہے, شعر کیا ہے, اور پھر اس کے بعد کچھ سماجی نوعیت, ادبی سماجی نوعیت کے سوالات بھی ہوئے, اور ایک بہت اہم موضوع جس پہ گفتگو ہوئی کہ آج کا جو شاعر ہے وہ اپنی روایت سے اس طرح نہیں جڑا ہوا جس طرح اسے جڑنا چاہیے, اس کو اپنے کلاسکس کو پڑھنا چاہیے. ہو یہ رہا ہے کہ وہ ہم عصر جو ادب ہے اس کو پڑھ رہا ہے. لیکن اس میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ عمومی طور پر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آج کا جو شاعر ہے
اس کا عصری شعور یا جو شاعری وہ کر رہا ہے اس میں عصری شعور اس طرح نظر نہیں آتا جس طرح نظر آنا چاہیے. اور جبکہ وہ ہم عصر کو بھی پڑھ رہا ہے, یعنی اپنے سینئرز کو پڑھ رہا ہے, کچھ حد تک میرا خیال ہے کہ کلاسکس جو ہے ان کو بھی ریفر کرتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو مسنگ ایلیمنٹ ہے خاص طور پہ غزل کی شاعری میں, کہ اس میں جب ایک قاری جو ہے جو اس سماج کا اس زمانے کا فرد ہے اور اس کو جو ہے وہ جب شاعری پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ میرا مسئلہ ہے, اس کو یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ آج کی بات ہے. تو پھر ہم کیوں یہ اس چیز میں ناکام ہو رہے ہیں شاعر, خاص طور پہ نوجوان شعراء میں, اور اسی وجہ سے جیسے آپ نے کہا کہ ایک یکسانیت سی نظر آتی ہے اور سطحیت نظر آتی ہے. تو اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیں, یہ اپنے ہر عہد اور ہر عہد کا لکھا ہوا, وہ ہر عہد کا لکھا ہوا, ہر عہد کا ادب جو ہے وہ ریفلیکشن ہے اپنے عہد کا. آج ہم جس انتشار میں ہیں اور جس گو میں ہیں, مثلا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آج ایسے آپ کے سامنے کھل کے آ گئی ہیں کہ آپ ایک چیز کو سمجھنے کے لیے لگتے ہیں تو دوسری چیز آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارا جس عہد میں ہم جی رہے ہیں تو اس کو ہم کسی بھی عہد سے جوڑ کے دیکھ نہیں سکتے. عجیب بات ہے یہ کہ یہ جو اتفاق ہے, حسین اتفاق ہے, اللہ کا احسان ہے کہ ہم وہ نسل ہیں کہ ہمارا ایک پاؤں جو ہے وہ اس صدی میں بھی تھا, یعنی 68 کی پیدائش تو پھر 70 اور 80, یعنی اس صدی کو بھی ہم اس کے آغاز سے جانتے ہیں کہ 1901 میں کون لوگ پیدا ہو رہے تھے, یعنی اس صدی کے بارے میں بھی جو ہم سے پہلے گزری ہے اور اس صدی میں بھی موجود ہے. تو میں اس بات کو جو ہے, آپ جب بات کر رہے تھے تو میرا دماغ اسی وقت یہی روشن ہو رہا تھا کہ ہم تو کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے اس دنیا کا جو ہم آج کل ایک ٹرم ہے 9/11, اس سے پہلے کی جو دنیا ہے اور اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس کا کوئی جو ہے نا ایک دوسرے سے کوئی موازنہ نہیں ہے. پھر جو چیزیں آئی ہیں اور اشیاء بطور خاص, دیکھیں آدمی جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بدلا ہے. آدمی تو پہلے دن سے وہ آدم سے ہی پیدا ہوتا چلا آ رہا ہے اور وہ بالکل ویسے ہی باپ سے بیٹا پیدا ہوا ہے, کوئی جنریشن گیپ نہیں ہے. جنریشن گیپ بھی ایک مفروضہ ہے. جنریشن گیپ تو وہاں پیدا ہو کہ جب پردادا سے جو ہے وہ بچہ پیدا ہو جائے. میں نے کہنے کا مقصد بیچ کے لوگ کہیں غائب تھوڑی ہیں, یہ تو ایک زنجیر ہے, اس کی کڑیاں جو ہیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. یہ الگ بات کہ آپ کی کوئی بات آپ کے بڑے بھائی کی آپ کی سمجھ میں نہ آئے یا آپ کے چچا کی یا آپ کے والد کی, وہ الگ بات, اس سے جنریشن گیپ نہیں پیدا ہو جاتا. جنریشن گیپ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن وقت اور زمانہ, آج ہم جس ابتلا میں ہیں, جس انتشابی آپ نے دیکھا ہم 1.5-2 سال سے جس چیز کا شکار ہے, کسی کو یقین سے کوئی بات کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ یقین سے کوئی بات کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہے. میں نے ایک فلم دیکھی, انڈیا نے ایک فلم بنائی, ایک بہت کم لاگت سے بنائی ہوئی فلم ہے, مجھے اس کا شاید نام یاد نہ آ پائے. تو اس میں ایک جو کیریکٹر ہے وہ ہر چیز پہ شک کرتا ہے, اور جب اسے کہتے ہیں کہ یہ لیجئے پرشاد کھائیے تبرک, تو وہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے تبرک, یہ تو برفی ہے, تو تم تبرک کہہ رہے ہو اس کو. یعنی وہ کہہ رہا ہے میں تو اچھا ہاں, وہ کھاتا ہے, کہتا ہے میٹھی ہے, برفی ہے, تبرک. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو دیکھوں گا اور جو سمجھوں گا وہی بولوں گا بھائی. میں جو ہے, اس نے کہا کہ شیر جو ہے نا دھاڑتا ہے, تو کہنے چلو دیکھتے ہیں چل کے. تو وہ چڑیا گھر جا کے دیکھتے ہیں اور جا کے جو ہے وہ شیر دھاڑ رہا, جب تک اس کے سامنے دھاڑا نہیں تو وہ کہنا یہ دھاڑنا کیوں ہے. یعنی آج وہ تو فلم میں ایک موضوع تھا, لیکن آج آپ دیکھیے کہ ہم جس مشکل میں آئے ہوئے ہیں تو ہم کسی یقین کے عالم میں نہیں ہیں. ایسے ہی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان
اور ہمارے ہر شعبے کا یہ حال ہے کہ ایک بے یقینی ہے، اور ایک یعنی جس معاشرے کو ہم دیکھتے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، آپ نے دیکھا اپنے والد کو، تو وہ بالکل الگ دور ہے، اس سے ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ جس بے یقینی کی بات کر رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کیا وہ بے یقینی آج کا شاعر پینٹ کر پا رہا ہے یا نہیں؟ نہیں تو اس کے سارے یعنی کہ دیکھیں بکھرا ہوا ہے. آپ ہم سب مل کے جو ہے وہ کوئی چیز جب تخلیق کرتے ہیں تو وہ ہے عصری ادب، اور یقیناً اس میں جو ہے وہ سب چیزیں موجود ہیں، وہ سارے عناصر موجود ہیں، وہ چاہے ہمیں یکجا ہو کے نظر آئیں یا نہ آئیں. اور وہ وہی میری بات کہ وہ ابھی اتنی جلدی نظر نہیں آ سکتے، اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا. اور ایک دو باتیں اور جو اسی میں نے پہلے بھی کہیں، میں دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ کچھ آپ کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ جو نوجوان شعراء ہیں ان کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جن کی شاعری میں آپ کو تہداری نظر نہیں آ رہی. یعنی آج کل کا ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے، اس کو آپ پرینک قسم کی شاعری بھی کہہ سکتے ہیں. یہ خاص کر اگر ہم ایک طرف دیکھیں تو ادھر زیادہ ہمیں یہ ٹرینڈ نظر آتا ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ وہ بھی یہی، اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اس عہد میں کون سی تہداری رہ گئی ہے، اس میں کیا رہ گیا ہے ایسا، اس میں کوئی چیز جو ہے وہ اس کی تہیں جو ہے وہ سب ختم ہو گئی ہیں. معاشرے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو چھپی ہوئی تھیں، مستور تھیں، مستورات کہی جاتی تھیں. تو مطلب بہت ساری چیزیں جو ہے نا، بہت تہیں تو رہی نہیں ہیں آج آپ کی. آپ جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے بلاک کرنا چاہتے ہیں بات کا، اور شاعری جو ہے وہ اس طرح کی چیز نہیں ہے. ہاں تو اب میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جو عجلت ہے ہماری، جو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے اپنی کتاب میں کہ انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے، تو آج کا انسان وہ واقعتاً جلد باز ہے. اس کو فوراً رزلٹ چاہیے، اس کو فوراً جو ہے وہ فوراً کہ یار میں نے جو یہ غزل کہی ہے، آپ 2 دن سے جو ہے فون ہی نہیں آپ کا وہ لگ رہا تھا تو اس لیے میں نے فیس بک پہ لگا دی. اچھا میں نے کہا یار اس میں تو گڑبڑے ہیں، یہ تو تم نے جو ہے اچھا نہیں کیا. تو کہنے میرا دل چاہ رہا تھا بہت، میں نے رات کو لکھی تھی. تو یہ معاملہ ہے. دیکھیں چیزیں دیکھیں میں ایک بات یہاں پر نا بہت زور سے کہنا چاہتا ہوں اس وقت، خاص طور پہ جو آپ کے سوالات ہیں ان میں ان کو سن کر، کہ ہم سے کاش ایسا ہوتا کہ ہم سے یہ سماج پیدا ہوتا، کاش ایسا ہوتا کہ ہم سے یہ سماج پیدا ہوتا، مگر ایسا ہوا نہیں ہے. ہم اس سماج سے پیدا ہوئے ہیں. تو جب ہم اس سماج سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی آج کا جو انتشار ہے، آج کی جو بے یقینی ہے، یہ سب آج کی جو بے اعتباری ہے، وہ سب جو ہے وہ ہمارے ادب میں نمایاں ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ عہد کچھ اور ہو اور اس کا لکھا ہوا کچھ اور. وہی ہوتا ہے، نظر نہیں آ سکتا، آپ کو فوراً نہیں نظر آ سکتا. سر تشریف لے آئے ہیں ہمارے دوست احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیارے ہم بھائی. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. تو جس طرح سے سلمان ثروت مختلف سوالات پوچھ رہے تھے بیک ٹو بیک، اور انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ اس وقت جس پوزیشن میں اجمل سراج صاحب ہیں کہ انہیں ہر ڈائریکشن سے مختلف باؤنسرز اور کیا کچھ آ رہا ہے اور وہ جوابات دے رہے ہیں اور بہت خوش اسلوبی کے ساتھ دے رہے ہیں. تو مجھے ان کے توسط سے احمد مشتاق صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور وہ نئے دیوانوں کو دیکھے تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں. تو سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، مکالمہ جاری رہنا چاہیے سینئرز اور جونیئرز کے درمیان. تو اگلا سوال میں کہوں گی کہ اسامہ میر آپ بالکل کیجئے. جی جی اسامہ میر آپ سوال پوچھیے. جی جیسے آپ بھی بات بتا رہے تھے کہ اجلت میں تو ہیں ہم، لیکن شعر جو انتظار سے ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے انتظار سے، کیا ہم کسی بھی عام بات کو جیسے ایک شاعر میں اور موضوعوں میں
وہ کوئی بھی عام بات کو موضوع کر کے شعر میں بیان کر دے, کیا وہ شعر کہلانے کی اہلیت رکھتا ہے؟ دیکھیں مختلف ہیں اپنے شاعری کے معاملات. لوگ جو ہے دیکھیں رئیس امروی صاحب نے 70 برس 60 برس قطعات لکھے. اگر آپ اس کو شاعری سمجھتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں. مولانا ظفر علی خان کی شاعری ہے, اگر آپ اس کو جو ہے وہ شاعری سمجھتے ہیں تو سمجھیں. مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ, قیامت آنے والی ہے ذرا ہوشیار ہو جاؤ. اگر آپ اس کو شاعری سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے. یعنی بات کو نظما دینا, ورسیفائی کر دینا, کسی چیز کو منظوم کر دینا, کسی فکر کو, کسی خیال کو, ایسا نہیں ہے. یہ شاعری نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ شاعری جو ہے وہ مختلف چیز ہے, اور شاعری کے مستقل, شعر کے مستقل معنی متعین معنی نہیں ہوتے. شعر کے معنی جو ہے وہ بدلتے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ بہت ویریشن ہوتی ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. اپنے عہد سے جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں شعر, تبھی جو ہے وہ شعر زندہ رہتے ہیں دیر تک. لیکن جب شعر اکہرا ہوتا ہے, بغیر طے کا ہوتا ہے, تو وہ جیسے ایک اخبار میں ایک خبر چھپتی ہے کہ 500 آدمی حج پر روانہ, اچھا دوسرے اخبار میں بھی جو ہے وہ 500 آدمی حج پر روانہ, تیسرے میں بھی 500 آدمی حج پر روانہ. لیکن شعر ایسا نہیں ہوتا. وہ پھر اخبار کی لیڈ ہو جائے گا کہ وہی ادھر سیم جو ہے وہ اس نے 500 کا فگر ہر لیڈ میں لگا ہوا ہے. تو شعر کے معنی جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتے. اگر شعر کے معنی متعین ہو جائے تو پھر وہ شعر نہیں ہے. تو پتہ نہیں میں نے آپ کی بات کا جواب دیا ہے نہیں. تھینک یو. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ساری باتوں کا جواب بہت اچھی طرح سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور پروگرام تیزی سے اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے. اگلا سوال کرنے کے لیے ہم گزارش کریں گے جوہر مہدی صاحب. جوہر مہدی صاحب, جناب جوہر مہدی صاحب جو ہے انگریزی پڑھاتے ہیں, انگریزی لٹریچر میں انہوں نے ایم اے کیا ہوا ہے, اور بہت زبردست اسٹوڈنٹ ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں. شاعری اردو میں کرتے ہیں؟ شاعری تو اردو میں کرتے ہیں, ظاہر ہے ان کا ایکسپریشن اردو میں ہے. جناب انکل میں ایک آپ کی دونوں کتابیں میں نے پڑھی, اور ایک سینس آف وانڈر ہے آپ کی پوئٹری کے اندر, جو انیشل پوئٹری ہے اس کے اندر. اور جب دوسری کتاب میں نے پڑھی تو اس کے اندر مجھے احساس ہوا جیسے ایک سفر ہے انسان کا, ایک اس کے اندر ایک اپروٹڈنس تھی, ایک سینس آف ایلینیشن تھی, جیسے وہ جڑت نہیں تھی اس کے اندر اپنے آپ اپنی زمین سے, یا خود شناسی نہیں تھی. لیکن پھر آپ کی ایک نظم پڑھی, آئینے پہ برہم تھا, اور پھر وہاں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک تکمیلیت, ایک کمپلیشن ہو رہی ہے ایک آدمی کی. اور آپ کی شاعری ایک پاور دیتی ہے, ایک اس طرح کی پاور جو اقبال کو پڑھ کے آپ کو ملتی ہے. یعنی وہ شاعری پڑھ کے آپ, ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے کہیں گٹر میں گر جائیں گے یا گڑھے میں کود پڑیں گے, یا آپ کے اندر ایک سینس آف ڈیسپیئر جنم لے گا, صحیح, جیسے رومانٹک پوئٹری کے اندر ہوتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شاعر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک سوال ہو, ایک سفر ہو, کچھ کویسٹ ہو اس کے اندر, یا ہم بس کچھ بھی جو ہم امپریشنس لے رہے ہیں میڈیا سے, اپنی سوسائٹی سے, اپنے پروسیس آف سوشلائزنگ سے, بس محض اس کو ہم لکھ دیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں نہیں, ایک شاعر کا ایک سوال ہوتا ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کا, جس کے ساتھ جڑا ہے, جس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہے وہ. اصل میں دیکھیں آدمی جو ہے نا, جواب دینے سے پہلے ایک بات یہ کرنا کہ اگر یہ سوال ابھی یہ نہ پوچھتے تو میرا خیال ہے کہ یہ پروگرام مکمل نہیں ہوتا, کیونکہ ہم نے تمام دوستوں نے جو سوالات پوچھے وہ اجمل بھائی کی شاعری کے حوالے سے نہیں پوچھے. تو کم از کم جوہر مہدی نے یہ کسب پوری کی آخر میں کہ وہ آپ کی شاعری سے ریلیٹڈ انہوں نے سوال پوچھا. بالکل. اصل میں دیکھیں میرا ہاں جوہر بہت ماشاءاللہ, میری اس سے جہاں تک بات ہے نا, دیکھیں ہر آدمی کا ایک قصہ ہے, ہر آدمی کی ایک کہانی ہے, اور اس کا ایک سفر ہے. اچھا مجھے قدرت نے جو ہے وہ میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا ایک
حادثہ ہوا کہ میں جب بچہ تھا 12-13 برس کا تھا تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا. اچھا ایک 12-13 برس کا نوجوان میں تھا تو اجمل سراج ہی نا اس وقت بھی, تو مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ میں یہ بنوں گا یہ کروں گا. لیکن اس بچے نے, اب اس بچے کی جس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو اس بچے کے سوالات ایک دم سے بدل گئے. یعنی وہ 9th میں ہے اور اس کے سوالات کیا ہیں کہ میری ماں کہاں گئی, اب کیا وہ نہیں آئے گی, کس نے مارا اس کو, کس نے پیدا کیا ہم کو. مثلاً وہ بنیادی سوال جو انسان کے بنیادی سوال ہے وہ. اب یہاں بھوک اور افلاس اور غربت اور سماج اور یہ سارے سوال نہیں ہیں, بلکہ ایک اندر سے ایک روح کے سوالات ہیں. یہ روح کے سوالات ہیں, یہ انسان کے وجود سے اٹھنے والے سوالات ہیں. تو پھر اب ان جوابات کو پانے کی سعی, ان کی کوشش, پھر اس میں جو ہے وہ تاریخ انسانی کا مطالعہ. یعنی ہم لوگ سارے جتنے بھی بیٹھے ہیں انہوں نے بچپن سے حضور کا نام سنا ہوا ہوتا ہے, نعتوں میں, مسجد سے آواز آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک ایسا لمحہ آیا شدید پریشانی کے عالم میں کہ ایک خیال آیا حضور کا کہ اب میں نے پوچھا اپنے آپ سے کہ تم ان کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. تم ان کو, وہ تمہیں کیسے لگتے ہیں؟ بہت اچھے لگتے ہیں. تم ان کو کیا سچا سمجھتے ہو؟ ہاں میں ان کو بالکل سچا سمجھتا ہوں. تو میں نے اس دن اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا. تو کیا جو جہاں ان کے راستے ان کی بات مان لو گے؟ میں کہا مان لوں گا. وہاں سے جو وہ جو نظم جو آپ بتا رہے ہیں نا پناہ, وہ بالکل وہ لمحہ ہے. پھر اس کے بعد میں نے ابھی جیسے کہا کہ جب ہم اپنی روایت سے جڑتے ہیں تو آدم سے لے کر ایدم تک, یعنی ہم یہاں تک آ جاتے ہیں اور ہم ایک سلسلہ علم کے وارث ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری طاقت اور قوت بہت بڑھ جاتی ہے. تو بس بالکل ایسا ہی ہے میرا سفر, تو بالکل ایسا ہے کہ میں اپنی روایت کا وارث ہوں, امین ہوں. اور وہ جو کسی کو بھی کچھ لگتا ہے, مطلب میں یہاں بیٹھا ہوں نا, یہ میں تھوڑی ہوں, یہ تو پوری صدیوں کا سفر ہے. میرا باپ ہے, پھر اس کا باپ ہے, پھر اس کا باپ ہے, اور یہ ایک اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک شعر میں نے اس کو کہنے کی کوشش کی ہے کہ آدمی ہے کہ ہے ہجوم الست, آدمی ہے کہ ہے ہجوم الست, آئینہ ہے کہ آئینہ خانہ. تو ہم تھوڑی ہیں اس میں. اچھا پھر ہمارے دوست شامل ہو جاتے ہیں. مطلب میرے وجود میں احمد شاہ ہے, میرے وجود میں وسعت اللہ خان ہے, میرے وجود میں وزار عباس ہے, میرے وجود میں اس عہد کے وہ لوگ کہ جو اس عہد کو جو ہے کمانڈ کر رہے ہیں وہ میرے وجود کا حصہ ہے, اس لیے کہ میرے 40 سال ان کے ساتھ گزرے ہیں. تو ہم جو ہے جب ہم اپنی روایت سے جڑتے ہیں اور جب اپنی قدروں سے جڑتے ہیں تو وہ جو طاقت ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں اپنے گہرے وجود سے تھوڑی مل سکتی ہے. بہت عمدہ. خواتین و حضرات, مجھے کہنے دیجیے کہ اجمل سراج صاحب کی شاعری میں کلاسیکی اور جدیدیت کا ایک شاندار امتزاج موجود ہے. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے نوجوان کی جانب, اور عبد الرحمن مومن یہاں موجود ہیں اور ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنا سوال رکھیے. پہلے تو معذرت, تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی اور معلوم نہیں کہ جو بات میں کروں گا وہ کسی نے سوال کیا ہوگا یا نہیں. کوئی بات نہیں. ایک تو اسامہ امیر کا ہی سوال تھا, اس کا جواب دیا گیا کہ شعر کو ایک گہرا نہیں ہونا چاہیے, اس کے معنی متعین نہیں ہونے چاہیے. تو ہم اقبال کی شاعری کو کس ضمن میں دیکھیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ ہمارے عہد میں ایک خیال یہ پایا جاتا ہے, جیسے ابھی بتایا گیا کہ یہ بہت غیر یقینی صورتحال کا ہم شکار ہیں, اور ہمارا جو ادب ہے یا ہماری شاعری ہے وہ اظہار نہیں کر پا رہی, وہ ہمارے عہد کا مسئلہ نہیں بیان کر پا رہی, اور اس میں غزل بطور خاص شاعری پابند ہو جاتی ہے غزل کی صنف میں اور دیگر اصناف میں بھی. تو ہمارے عہد کا مسئلہ کیا کوئی اور ادبی صنف بیان کر پا رہی ہے یا بیان کرے گی؟ اور شاعری کا کیا مستقبل ہے اس حوالے سے کہ وہ انسان کا مسئلہ بیان کرے؟
اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ میں شاعری نے مسئلہ بیان کیا ہے. آپ نے بہت سارے سوالات کا ایک گچھا جو ہے وہ میری طرف اچھالا ہے, دیر سے آنے کا حق اور دیکھیں اقبال اردو کا بہت ہی انوکھا شاعر ہے, اور اقبال آپ جب دیکھتے ہیں تو علامہ کی جو زندگی ہے وہ بھی آپ کو تمام شاعروں سے مختلف لگتی ہے, تمام شاعروں سے. یعنی اردو کے سارے شاعر سب بالکل الگ ہیں اور علامہ اقبال بالکل الگ ہیں. اچھا, علامہ اقبال کا معاملہ یہ ہے, جب یہ سوال آیا کہ التواء معنی کی جو بات ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات کی کہ پھر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کہاں جائیں گی, اور اس میں اقبال جیسی شاعری کا بھی ذکر ہوا. اچھا, اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں جب بھی سوچتا ہوں کہ یہ کیا ہے, اس لیے کہ واقعتاً جو ہے منیر نیازی کہتے تھے اقبال, منیر نیازی علامہ اقبال کو شاعر نہیں مانتے تھے, اور میں نے خود ان سے جو ہے وہ ایک انٹرویو کیا تو کہنے لگے یار یہ کون سی بات ہے, یہ تو جو ہے ساری معلوم باتوں کو جو ہے نظما دیا ہے یار, یہ جو ہے نا یہ شاعری تھوڑی ہے. اچھا, مسئلہ کیا ہے کہ یہ تو معجزہ ہے کہ اس نے اس کو شاعری بنا دیا, اس نے کمال کر دیا. مطلب یہ آپ کیسے کہیں گے کہ جب آپ سنیں گے کہ برگ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبح, برگ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبح, اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن. کیا کہنے, تو آپ سارے انیس ونیس بھول جائیں گے. یعنی یہ اتنا حسین ہے یہ برتاؤ. اچھا, یہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی بات کہنے کے لیے ایک تمہید باندھتے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یار شاعری میں دکھاتا ہوں تمہیں شاعری ہوتی کیا ہے. اب یہاں یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے میں نے سنایا ہے, آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کس نظم سے ہے, لیکن آپ کو یہ ضرور پتہ چل رہا ہے کہ شاعری ہے. آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق, آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق, شاخ گل میں جس طرح باد سحر گائی کا نم. واہ 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 واہ, شاخ گل میں جس طرح باد سحر گاہی کا نم. ٹھیک ہے, تو علامہ تو بہت ہی غیر معمولی آدمی ہے, اور اردو کے کسی شاعر سے آپ ان کا موازنہ ہی نہیں کر سکتے. انہوں نے, وہ خود کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میری شاعری اگر قرآن و حدیث سے ٹیلی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ مجھے آخرت کے روز حضور کی پابوسی سے محروم رکھے. یہ انہوں نے اپنی شاعری میں کہا ہے. مطلب وہ آپ کیا کہیں گے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے ساری نقل ماری ہے, میں نے سارا اٹھا کے جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کی ہے. لیکن اردو کے سارے شاعر, گیان چند جین نے وہ متروکات اقبال اتنی موٹی چھاپ دی. میں جب میرے ہاتھ میں آئی پہلی بار میں نے دیکھی تو وہ متروکات اقبال اتنی موٹی, اور میں نے کہا اس میں سے ایک نظم اگر مجھے مل جائے تو میں اتنا بڑا شاعر ہو جاؤں. یعنی جو اقبال نے پھاڑ کے پھینک دیا ہے. تو اقبال کے سامنے تو اردو کے شاعر کتنے ملے ہیں ہمیں ایسے کہ جن سے ہم نے کہا کہ علامہ, کہنا یار ہم علامہ اقبال کو نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنا یار شاعری بند ہو جاتی ہے. اچھا, شاعری تو بند ہو جاتی ہے, شاعری تو آپ کو پھر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پھر آپ کیا کر رہے ہیں. تو اقبال کا جو لیول ہے نا وہ تو بہت ہی غیر معمولی ہے, اور بہت کرزمیٹک, بہت معجزاتی ہے, وہ کرشماتی ہے, اور اس کو جو ہے نا ہم کسی سے میچ کر کے نہیں دیکھ سکتے اقبال کی جہاں تک بات ہے. اور دوسری بات, آپ کی جو شاعری کا مستقبل ہے وہ ظاہر ہے آپ لوگ مستقبل ہیں, آپ اتنا اچھا لکھنے والے ہیں. میں اس عہد میں اتنے اچھا لکھنے والے, ناول لکھنے والے, افسانہ لکھنے والے, اب ضروری نہیں ہے کہ سب کراچی میں جمع ہو. آپ لوگ ہیں, آپ کے نمائندے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور یہ بہت عظیم, میں تو آگے جو ہے وہ بہت ہی حسین دیکھتا ہوں. سلیم احمد کا ایک شعر تھا, بلکہ میں 2-3 شعر سناؤں. احمد شاہ بیٹھے ہیں, شعر کے بڑے مشتاق ہیں, یہ شاعری کے بڑے شائق ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ بجا یہ رونق محفل, واہ, مگر کہاں ہیں وہ لوگ
بجائے یہ رونق محفل مگر کہاں ہیں وہ لوگ یہاں جو اہل محبت کے جانشین ہوں گے. بجائے یہ رونق محفل مگر کہاں ہیں وہ لوگ یہاں جو اہل محبت کے جانشین ہوں گے. پھر کہتے ہیں کہ زمانہ گھر میں سفر ہے کہیں تو پائے گا. زمانہ گھر میں سفر ہے کہیں تو پائے گا وہ دل جو مہر و محبت کی سرزمی ہوں گے. پھر ایک شعر ان کا اتنا حسین کہ میں کر رہا, وہ کہتے ہیں کہ کہاں سے آج میری روح میں چمک اٹھے, کہاں سے آج میری روح میں چمک اٹھے وہ تیرے دکھ جو تجھے یاد بھی نہیں ہوں گے. اور اس شعر کو سنانے کے لیے 3 شعر سنائے ہیں. اس شعر کو سنانے کے لیے کہ میں کر رہا ہوں تیری چشم نم سے اندازہ, میں کر رہا ہوں تیری چشم نم سے اندازہ کہ آنے والے زمانے بہت حسین ہوں. تو ہم لوگ تو پر امید لوگ ہیں اور الحمدللہ ہماری امید جو ہے وہ کوئی ایسے ہی خامخواہ نہیں ہے. ہم بہت حقیقت کو دیکھنے والے لوگ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا وقت بہت حسین ہے, بہت زبردست ہے. اب اس میں صرف یہی ہے کہ ہم ایک اپنی جو ہماری طاقت ہے اس کو جو ہے ہم پہچانیں اور جمع کریں اور اس کا اظہار کریں. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, پروگرام کا وقت تو مکمل ہوا چاہتا ہے لیکن سوالات کا سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوگا. اجمل سراج بھائی بھی یہی ہیں, ہم بھی اسی شہر میں ہیں. اس کے ساتھ ہی میں صدر آرٹس کونسل احمد شاہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کر دیجیے کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ جس پر ہم بے شمار ادبی, ثقافتی اور سماجی پروگرامز منعقد کرتے رہتے ہیں اور اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں اس پروگرام کے باقاعدہ اختتام کا اعلان کرتی ہوں. بہت شکریہ.